ٹھنڈی ہو گئی. اب بستی والوں کو کہنا نہیں پڑا آؤ غریب نواز کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. بستی والے خود سمجھ گئے جس کی کھڑاؤن میں یہ تاثیر ہے تو وہ ہستی میں کتنی تاثیر ہوگی. جس کی کھڑاؤن اتنی کمال والی ہے تو پورا غریب نواز کتنا کمال والا ہوگا. جس کی کھڑاؤن کی اتنی عظمت ہے تو پورے غریب نواز کی عظمت کیا ہوگی. اب بستی والے دھڑا دھڑ آ گئے, آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر گناہوں سے توبہ بھی کر لیا, کلمہ بھی پڑھ لیا اور داخل اسلام بھی ہو گئے. اس لیے بابا نے کلام میں لکھا ہے ہجوم کفر میں اور مشرکوں کے نرغے میں غریب نواز نے مسلمانوں کو مسلمان نہیں بنایا. ہم تو اب اپنے بھائی کو بلاتے ہیں اور ضرورت بھی ہے آج کے. ہمارے خود بھائی اتنے بہکے ہوئے کہ ہمیں غیروں کا چھوڑو اپنے بھائی کو پہلے سمجھانا ضروری ہو گیا. ہمیں مسلمان کو سمجھانا ضروری ہو گیا. ہمارا مسلمان اتنا پیچھے ہو گیا. لیکن میرے غریب نواز نے مسلمان کو مسلمان نہیں بنایا. جو ایمان والا نہیں تھا نا اس کو ایمان والا بنایا. وہ تبلیغ بہت افضل ہے ایمان والا. یہ غریب النواز کی عظمت ہے. ابھی مجھے بتائیے آپ غریب النواز سے محبت رکھتے یا نہیں؟ بے شک. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف محبت کا دعویٰ کرنے سے کام چلے گا؟ نہیں چلے گا. ایمان غریب نواز سے محبت ہے تو میرے غریب نواز کے ارشادات کیا ہے, میرے غریب نواز کے اخلاق کیسے ہیں, ہمارے غریب نواز کی زندگی کیسے گزری, اس کا ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ اسٹڈی کرنا پڑے گا. صرف غریب نواز ہے غریب نواز ہے اجمیر شریف میں ہے جاؤ آؤ آؤ جاؤ جاؤ آؤ اتنا ہی سمجھے تو ہم نے غریب نواز کو سمجھے کیا؟ جیسے ایک شخص کسی مولوی صاحب کے پاس آیا, مولوی صاحب مجھے تعویذ چاہیے. کیوں؟ پھلا پھلا لڑکی سے میں عشق کرتا ہوں, اس کو میرے قبضے میں کرنا ہے. مولوی صاحب نے کہا کیا وہ تجھ سے عشق نہیں کرتی؟ ہاں وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے. ارے جب وہ تجھ سے محبت کرتی ہے تو اس سے محبت کرتا ہے تو تعویذ کی کیا ضرورت؟ ایک دوسرے کو منا لے اور نکاح کر لے. یہ کہتے ہیں نہیں, میں اس کی ہر ادا کو جانتا ہوں, اس کی خواہش مجھے معلوم ہے, اس کی موبائل کون سے کمپنی کا اسے پسند ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے, اس کو کون سی چیز کا کور پسند ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے, اسے اسٹیٹس کیا پسند آتے ہیں وہ بھی مجھے معلوم ہے, اس کے پسندیدہ لباس کون سا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے, اس کے کھانے میں کیا پسند ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے, وہ جو چیز پسند کرتی ہے وہ سب کے سب مجھے معلوم ہے. پھر یہ کہتے ہیں مولوی صاحب جب اتنا تو اس سے عشق کرتا ہے کہ اس کی ہر بات کا خیال رکھتا ہے تو جا اس سے بات کر لے, اس کے ماں باپ سے بات کر لے, نکاح کر لے. تعویذ کی کیا ضرورت؟ نہیں میں تو وہ کروں گا ہی لیکن تعویذ بھی چاہیے. اب مولوی صاحب نے پیچھا چھڑانے کے لیے کچھ بنایا دیا, بولا جا اس کو لے جا اور لڑکی کے پاس لے جا کر کے بات چیت کر لے, ہو جائے گا انشاءاللہ. ہو گئے. تعویذ کا کمال نہیں تھا, وہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے. تو مجھے بتائیے ایمان والو, چاہتے تھے تب جا کر کے ان کا رشتہ ہوا نا. اگر تعویذ گھنٹے پر ہی سب رشتے ہونے والے ہوتے تو پھر باقی یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بعض اوقات تعویذ گھنٹے کام آتے ہیں لیکن وہ کبھی تو کرنا چاہیے, اس کو بزنس نہیں بنانا. ہمارے بابا اور پیر صاحب تو سب اس کے خلاف تھے اور مجھے بھی سب وصیت ہے, بیٹا پانی دم کر کے دیا کرو, پانی دم کر کے دیا کرو, تعویذ گھنٹے کے چکر میں نہ پڑو. حالانکہ بنا سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں بنا سکتے, لیکن کیا ہوتا ہے کرتے کرتے انسان کو ہرس پیدا ہوتا ہے, لالچ پیدا ہوتی ہے, بزنس شروع ہوتا ہے. پھر بزنس میں 100 والا دو کہ 250 والا دو کہ 500 والا دو کہ 1000 والا دو. پھر وہ قرآن کریم کو بیچنا, ایک طریقے سے قرآن کریم کو یہ بیچنا ہوا اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. ہاں خوشی سے اگر کوئی دیتا ہے, میری تو ایسے عادت ہے 4-5 بار اس نے جب بولے گا نا تب جا کے 6ٹی-7ویں مرتبہ دینے والا ہوں میں, ورنہ میرا تو ایک ہی طریقہ ہے, لا بوتل کر لے دم پی لے, اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. تو میں وہ عاشق اور معشوق کی بات کر رہا تھا. اب وہ لڑکا اس سے عشق کرتا تھا, اس عشق صرف عشق کو مت دیکھیے, اس کی ہر چیز کو پسند کرتا تھا کہ نہیں, لڑکی کو کیا پسند ہے کیا نہیں, کیا چاہتی کیا نہیں, اس کا اس نے اسٹڈی کیا اور اس کو اتنا علم ہوا کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کو کیا کیا پسند ہے. تو مجھے بتائیے مولا, ہم جب عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ غریب نواز سے ہم بہت عاشق کرتے تو غریب نواز کے بارے میں ہمیں کیا کیا معلوم ہے؟
معلوم کرنا چاہیے نا غریب نواز کون ہے، کہاں سے آئے، دین کی دعوت کیسے دی، کتنی تکالیف برداشت کیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا رتبہ عطا فرمایا. کس کے طفل میں؟ خواجہ عثمان ہارونی قبلہ قصص العزیز آپ کے پیر و مرشد ہے. 12 سال تک 20 سال تک خدمت کی. 20 سال. غریب نواز اللہ والوں سے پانا ہے نا تو تکبر میں کچھ نہیں ملتا. اللہ والوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے بھائیوں، اللہ والوں کے قدم پہ جھکنا پڑتا ہے. بعض اوقات اللہ والوں کے بستر بھی اٹھا کر لینا چلنا پڑتا ہے. یہ غریب نواز اتنے بڑے ہوئے کیوں؟ عثمان ہارونی قبلہ قصص العزیز آپ کے پیر و مرشد کی لگاتار خدمت کیا کرتے. سفر پہ جب نکلتے نا تو غریب نواز پورا بچھونا اپنے کندھے پر لے کر نکلتے. غریب عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کو جب حاجت کو جانا ہوتا تو میرے غریب نواز اپنے ہاتھوں میں برتن لیتے پانی کا. میرے عثمان ہارونی کو جب نالین پہننا ہوتی تو غریب نواز اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر سامنے رکھتے. ہمارے عثمان ہارونی کو جب کپڑا تبدیل کرنا ہوتا، آپ کپڑا اتارتے تو غریب نواز خود اپنے ہاتھ میں لیتے اور دوسرا کپڑا ادب سے لا کر دیتے. یہاں تک کہ عثمان ہارونی کی ایسی آپ نے خدمت کی کہ سگا بیٹا سگے باپ کی خدمت نہ کرے. تب جا کر کے ان کی نظر کرم اٹھی ہے، تب جا کر کے عثمان ہارونی کی نظر کرم اٹھی ہے اور کہا بیٹا معین الدین، میرا نام دنیا میں روشن ہو نہ ہو لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں بھی روشن کرے اور آخرت میں بھی روشن کرے. کسی کامل ولی کے ہو جاؤ گے اور وہ کامل ولی کی نظر کرم اٹھے گی نا، آپ کو زیادہ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو زیادہ ریاضتیں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کسی کامل پیر کی نظر اٹھے گی، خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی علم یا روحانی فیض ایسا عطا فرمائے گا کہ کتابیں ایک طرف اور آپ کا روحانی فیض ایک طرف. یہ اللہ والوں کی شان ہے. غریب نواز کا ارشاد گرامی مجھے یاد آیا. حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے لیے صحبت رنگ لاتی ہے، انسان کی صحبت رنگ لاتی ہے. اچھوں کی صحبت کرو انشاءاللہ اچھا ہی بنو گے. یہ غریب نواز کا کہنا ہے، حدیث بھی ہے، غریب نواز کا بھی قول ہے. برے کی صحبت میں رہو گے برا اثر پڑے گا. اچھوں کی صحبت میں رہنا نیک کام کرنے سے بہتر ہے. غریب نواز کا قول ہے اچھوں کی صحبت میں رہنا نیکی کرنے سے بہتر ہے. اچھوں کی صحبت میں رہنا نیکی کرنے سے بہتر ہے، اور بروں کی صحبت میں رہنا برا کرنے سے برا ہے، برائی سے بھی برا ہے، گناہ کرنے سے بھی برا ہے. برے کی صحبت سمجھ رہے نا میرے بات کو؟ نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے اور بروں کی صحبت برا عمل کرنے سے برا ہے. یعنی برا عمل کرنا ٹھیک ہے لیکن بروں کی صحبت اس سے بھی اور زیادہ خراب ہے. تو یہ غریب النواز ہے ایمان والوں جن کی عمر جو ہے کل عمر 97 سال آپ حیات رہے اور آپ کا وصال 6 رجب 627 ہجری 21 مئی 929 عیسوی بروز دوشنبہ پیر کا دن بعد نماز عشاء آپ اپنے حجرے میں چلے گئے. خادموں کو باہر رکایا اور کہا کہ کوئی اندر نہ آئے. آپ نے دروازہ لگا لیا. رات بھر اللہ اور رسول کے عشق میں مہو رہے اور جب صبح کا وقت آیا، تہجد کا وقت آیا تو عاشق خادم یہ سمجھنے لگ گئے کہ سرکار تہجد کے لیے جگتے ہیں، اور جب جگہ نہیں تو خادموں نے دروازہ کھٹکھٹایا یہاں تک کہ دروازہ کھلا نہیں، اور جب توڑا گیا تو میرے خواجہ پیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے خدا اور اپنے پیارے آقا سے جا ملے تھے. یعنی آپ پردہ کر چکے تھے. کیا 6 رجب 627 ہجری انگریزی تاریخ سے پوچھے تو 21 مئی 929 عیسوی ہمارے خواجہ پیا کا دنیا سے پردہ کرنا ہے. اور آپ کی جنازہ نماز کس نے پڑھائی؟ آپ کے بیٹے خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ. شروار شریف میں جن کا مزار پاک ہے، خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. یاد رکھیے کبھی کوئی پوچھے تو آپ نے جنازہ نماز پڑھائی اور خواجہ پیا 97 سال کی عمر میں اپنے خدا سے جا ملے اور
جب حیات تھے تب بھی لوگوں کو فیض دے رہے تھے، اور آج مزار میں ہے تب بھی لوگوں کو فیض مل رہا ہے، قیامت تک لوگوں کو فیض ملتا رہے گا۔ تو اس سے غافل نہیں ہونا۔ خواجہ پیا دیتے ہیں، پیا دیتے ہیں، اللہ والوں کے صدقے میں ملتا ہے اور بہت بہتر ملتا ہے۔ صرف عقیدے سے مانگنا ہے۔ مانگنا کیسے؟ عقیدے سے مانگنا ہے۔ ایک اندھا آیا تھا نا، آپ نے سنا نا اورنگزیب کا ہی واقعہ، ایک اندھا خواجہ آگ دے آگ دے آگ دے، کئی سالوں سے مانگ رہا تھا، لیکن کہاں سے مانگ رہا تھا؟ گلے سے اوپر، ابھی تک دل سے کہاں مانگا تھا اس نے۔ غریب اورنگزیب آئے، میں ابھی اندر جا رہا ہوں فاتحہ پڑھنے کے لیے، آؤں گا نا، آنا ہی چاہیے ورنہ گردن اڑا دوں گا۔ اب اس کو صحیح دعا کا معنی معلوم ہوا، اب وہ اندر سے دعا مانگنے لگا۔ کہاں سے؟ اے خواجہ صاحب اب مجھے آنکھ آنا چاہیے، پہلے اندھا تھا، ابھی تو اندھے کے ساتھ گردن بھی جانے والی ہے۔ خواجہ صاحب مجھے آنکھ دیجئے، حضور کے صدقے، آپ کے صدقے اللہ مجھے آنکھ عطا فرمائے۔ اب رو رو کر گڑ گڑا کر سچے دل سے مانگنے لگا، سچے دل سے مانگا، اورنگزیب کے فاتحہ ہونے سے پہلے آنکھ روشن ہو گئی۔ کیسے مانگا؟ سچے دل سے مانگا نا۔ تو سچے دل سے مانگو ان کے صدقے میں، دینا ہی دینا ہے، وہ عطائے رسول ہے۔ کون ہے؟ عطائے رسول ہے، رسول نے انہیں عطا کیا۔ ارے جسے رسول عطا کرے اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ خواجہ پیا سے تم مانگو ان کے صدقے میں، لیکن دل سے مانگو، ضرور ملے گا۔ خواجہ ہند وہ ہے دربار اعلیٰ تیرا، کیا فرمایا؟ خواجہ ہند وہ ہے دربار اعلیٰ تیرا، کبھی کوئی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ دل سے تو مانگو یار، صحیح نیت سے تو مانگو۔ اورنگزیب جب باہر آئے تو بولا ارے ابھی آنکھیں کیسے آئی؟ تو آج تک میں مانگ رہا تھا یوں ہی، آج دل سے مانگا۔ اورنگزیب کہتے ہیں میں نے اس لیے تجھے کہا تھا گردن اڑا دوں گا کہ میں تجھے گردن اڑانے والا نہیں تھا، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ عطائے رسول ہے اور ان سے دل سے مانگے تو کیسے عطا مانگا۔ میں تو گردن اڑانے والا نہیں تھا، صرف کہا تھا تیرے اندھے کی کیا میں گردن اڑاؤں، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ عطائے رسول ہے تو دل سے مانگے اور ایک کیسے نہ دے۔ تو یہ عطائے رسول ایسے ہے کہ دل سے ان کے صدقے مانگو، اللہ ضرور مرادیں پوری کرتا ہے، اور اللہ والوں کا یہ حصہ ہے۔ ہم بھکاری ہیں، وہ آقا ہے۔ بھیک مانگنا ہمارا کام ہے، دینا ان کا کام ہے۔ ان کو کہاں سے دینا ہے؟ ارے رسول سے لینا ہے اور دینا ہے، رسول سے لینا ہے، رسول سے لیتے ہیں اور اکبر رسول کے امتی کو عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم گناہ گار صحیح، خطا کار صحیح، بدکار صحیح، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، ہماری عبادت کو نہ دیکھ، یہ غریب نواز کو دیکھ، ان کے صدقے میں ہمیں یہ عطا فرما۔ تو ایسے ہمارے خواجہ پیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھٹی کے پروگرام ہوتے رہیں گے، رفتہ رفتہ میں